بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 52ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے یہ صفحہ نمبر 37 پہ پارچہ پوشیدن بقدر ستر عورت، یہاں سے ہمارا سبق ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہمارا سبق چل رہا تھا انتخاب از ما لا بد منہ، اور اس میں ہم یہ اتنا پڑھ چکے تھے صفحہ نمبر 37 تک بالکل اوپر میں، اور آج ہم یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں پارچہ پوشیدن بقدر ستر عورت و دفع سرما و گرمائی مہلک فرض است۔ تو پارچہ پوشیدن کپڑا پہننا، پارچہ کے معنی کپڑا۔ تو پارچہ پوشیدن بقدر ستر عورت و دفع سرما و گرمائی مہلک، پارچہ پوشیدن اتنا کپڑا پہننا، بقدر کا پارچہ پوشیدن بقدر اتنا کپڑا پہننا ستر عورت کے صدر ڈھک جائے، و دفع سرما و گرمائی مہلک اور سخت سردی اور سخت گرمی سے بچا رہے، فرض است، فرض ہے، ضروری ہے۔ و زیادہ از آن برائے زینت معمور و اظہار نعمت خدا داد و ادائے شکر مستحب است۔ اور اس سے زیادہ کپڑا پہننا کس مقصد سے؟ و زیادہ از آن، اور اس سے زیادہ کپڑا، و زیادہ از آن، اور اس سے زیادہ کپڑا پہننا برائے زینت معمور، اس زینت کے لیے، برائے زینت، اس زینت کے لیے معمول جس کی شریعت میں اجازت ہے، و اظہار نعمت خدا داد، اور خدا کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، و اظہار نعمت خدا داد، اور خدا کی نعمت کا، خدا کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، و ادائے شکر، اور شکریہ، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مستحب است، مستحب ہے۔ تو یہ لباس کا دو درجہ ہو گیا، لباس پہننے کا، ایک فرض درجہ اور دوسرا یہ مستحب۔ کہہ رہے ہیں و مصنوع است، اور سنت یہ ہے اور مصنوع است لباس انگشت نما نپوشت، اور سنت یہ ہے کہ انگشت نمائی والا لباس نہ پہنے۔ تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ و دامن دراز تا نصف ساق باشد، کہہ رہے ہیں اور دامن آدھی پڑلی تک ہو، یعنی یہ جو مسنون طریقہ ہے پہننے کا وہ نصف ساق تک ہے، پڑلی سے اوپر، ٹخنا، گھٹنا اور ٹخنا کے بیچ میں۔ و دامن دراز تا نصف ساق باشد، اور دامن آدھی پڑلی تک ہو۔ و دامن تا شتالنگ جائز است، تو شتالنگ ٹخنے کو کہتے ہیں، ٹخنا جو گھٹنے سے جب ہم نیچے جائیں گے تو بالکل پیر سے اوپر جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ کہہ رہے وہ دامن تا شتالنگ جائز است، اور ٹخنے تک بھی جائز ہے۔ و فروتر از آن حرام است، اور اس سے زیادہ نیچا حرام ہے۔ و شملہ ایک وجب بنیت سنت مستحب است، اور سنت کی نیت سے شملہ ایک بالش بھر مستحب ہے، یعنی اگر آدمی پگڑی باندھتا ہے پیچھے ایک بالش شملہ چھوڑ دے تو یہ مستحب ہے۔ و زیادہ تکلف در لباس بنا بر اسراف و تکبر حرام است، اور لباس میں زیادہ تکلف اور فضول خرچی، اسراف فضول خرچی کہتے ہیں، اور لباس میں زیادہ تکلف اور فضول خرچی کس مقصد سے؟ تکبر کی نیت سے، اور تکبر کے خیال سے حرام است، حرام ہے، یا مکروہ بدون مباح است، یا مکروہ ہے، یا مکروہ ہے، اور بدون مباح است، اور بغیر اسراف اور تکبر کے جائز ہے۔ یعنی اگر آدمی ایسا لباس پہنتا ہے
کہ جس میں اسراف یعنی فضول خرچی نہیں ہے، یا اس نیت سے اچھا لباس پہنا لیکن تکبر کا اظہار مقصود نہیں ہے تو جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں آگے، جامع معصفر و مزعفر مردہ را حرام است، زرد اور زعفرانی کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو جو کپڑا زرد رنگ کا ہو خالص اور جو زعفرانی رنگ کا ہو خالص وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ جامع معصفر و مزعفر مردہ را حرام است، زرد اور زعفرانی کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے، نہ زنا را نہ کہ عورتوں کے لیے۔ اور بروایت رنگ سرخ مردہ را مطلقاً مکروہ است، اور ایک روایت کے مطابق لال رنگ یعنی خالص لال رنگ، رنگ سرخ لال رنگ سرخ رنگ مردہ را مطلقاً مکروہ است، مردوں کے لیے مطلقاً مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، مگر مخطط مثل سوسی، مگر معنی سوسی کے دھاری، اگر دھاری دار ہے، مخطط یعنی ایک کپڑا ہے مثال کے طور پر سفید رنگ کا کپڑا ہے اور اس پر جو ہے باریک باریک سی دھاری بنی ہوئی ہے تو یہ مباح ہے۔ تو آگے ہے، فارچہ کے تارو پودے آبریشم باشد، وہ کپڑا کہ جس کے تانے اور بانے دونوں ریشم کے ہوں۔ زنا را حلال است، اور عورتوں کے لیے حلال ہے، اور مردہ را حرام، اور مردوں کے لیے حرام ہے، یعنی ریشمی کپڑا۔ تو جب کپڑا بنایا جاتا ہے تو اس میں دو دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لمبائی والا اور ایک چوڑائی والا۔ تو اگر کوئی کپڑا ایسا ہے کہ لمبائی میں جو دھاگا لے گیا ہے وہ بھی ریشمی ہے اور چوڑائی میں جو لے جایا گیا ہے وہ بھی ریشمی ہے تو کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ خالص ریشمی کپڑا ہو گیا جو مردوں کے لیے حرام ہے، تو اسی کو تانا بانا بولتے ہیں۔ پارچہ را کے تارو پودے آب ریشم باشد، وہ کپڑا ہے جس کا تانا بانا دونوں ریشم کا ہو۔ زنا را حلال است، عورتوں کے لیے حلال ہے، اور مردہ را حرام، اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ مگر مقدار 4 انگشت چو علم، مگر 4 انگلی کی مقدار چو علم سنجاف کی طرح، یعنی اگر کہیں کوئی کپڑا ہے اس پر خالص ریشمی کپڑا جس کا تانا بانا دونوں ریشم کا ہے، وہ گوٹے کی طرح لگایا گیا، بارڈر کی طرح لگایا گیا تو جائز ہوگا۔ وہ آنچے پودے آبریشم و تارے اسپمبا یا صوف باشد در حرف جائز است، کہ وہ آنچے پودے اور جس کپڑے کا بانا آبریشم باشد ریشمی ہو، و تار اسپمبا اور تانا سوت کا ہو، یا صوف باشد یا اون کا ہو، در حرف جائز است، صرف لڑائی میں پہننا درست ہے، اس کپڑے کا صرف لڑائی میں پہننا درست ہے۔ وہ آنچے پودے اسپمبا است، اور جس کپڑے کا بانا سوت کا ہو، و تارے آبریشم اور جس کپڑے کا بانا سوت کا اور تانا ریشم کا ہو، مشروع است، وہ مشروع ہے، جائز ہے۔ در حال جائز است، وہ ہر حال میں جائز ہے۔ تو ابھی 3 قسم کے کپڑے ہو گئے، ایک تو خالص ریشمی کپڑا، وہ تو کسی بھی حال میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایک کپڑا وہ جس کا بانا ریشمی ہو اور تانا سوتی یا اون کا ہو تو وہ مخصوص حالت کے اندر لڑائی کی حالت میں جائز ہے، اور جس کپڑے کا بانا سوت کا ہو اور تانا ریشم کا ہو وہ ہر حال میں جائز ہے۔ زنارا زیور زر و نقرہ پوشیدن جائز است، عورتوں کے لیے زیور زر سونے کا زیور اور نقرہ چاندی کو کہتے ہیں، عورتوں کے لیے چاندی اور سونے کا زیور پہننا جائز ہے، اور مردہ جائز نیست، اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مگر انگشتری نقرہ، مگر چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ وہ کندنی زر گرد نگینہ، اور مگر چاندی کی انگوٹھی جس کے نگینے کے گرد سونا لگا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، یعنی بالکل ہلکی مقدار کے اندر جائز ہے، چاندی بھی اور سونا بھی اگر ہلکا پھلکا لگا ہو یعنی تو جائز ہے۔ در حدیث آمدہ کہ کسب حلال فرض است بعد فرائض، حدیث میں آیا ہے،
در حدیث آمدہ کہ کسب حلال فرض است بعد فرائض، حدیث کے اندر آیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال روزی تلاش کرنا، طلب کسب حلال، حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے بعد فرائض کے بعد، اور بہترین کسب عمل دست خود است، اور بہترین روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام عمل از دست خود می کرد و می خورد، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ ہر کی عبادت کند برائے دیدن و شنیدن مردم، نزد خدا ثواب آ نباشد۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے و شنیدن اور سنانے کے لیے عبادت کرے گا نزد خدا، تو خدا کے نزدیک ثواب آنا باشد، اس کا ثواب نہیں ہوگا، تو یہ ریاکاری کے ساتھ عمل اللہ کے دربار میں مقبول نہیں۔ غیبت یعنی عیب کسی غائبانہ گفتن، اگرچہ موافق نفس الامر باشد۔ اچھا غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا کہ اگر اس کو وہ بات پہنچے تو ناپسند ہو، تو وہی کہہ رہے ہیں غیبت یعنی عیب کسی غائبانہ، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اگرچہ موافق نفس الامر باشد، اگرچہ وہ برائی اس میں موجود ہو، حرام است، حرام ہے۔ خواہ عیب در دین او گوید، چاہے اس کے دین کی برائی بیان کرے، یا در صورت، یا اس کی شکل کی، صورت کی، یا در نسب، یا اس کی حسب و نسب کی، یا غیر آنچے او را ناخوش آید، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کو ناپسند ہو۔ تو اگر کسی کی ہم وہ برائی بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو پہنچے تو اس کو برا لگے تو غیبت ہے، خواہ وہ اس کے دین کے بارے میں ہو، یا اس کی شکل کے بارے میں ہو، یا حسب و نسب کے بارے میں ہو، یہ حرام ہے۔ مگر غیبت ظالم حرام نیست، مگر ظالم کی غیبت حرام نہیں ہے، یعنی کسی نے ظلم کیا اور ہم جا کر قاضی کے پاس اس کی غیبت یعنی اس کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ غیبت حرام نہیں، جائز ہے۔ اور بھی کئی شکلیں ہیں جو بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں غیبت نیست مگر شخص معین معلوم را بدگفتن، غیبت نہ ہوگی جب تک کسی خاص معلوم آدمی کو برا نہ کہا جائے۔ اگر اہل شہر را غیبت کنند غیبت نباشد، اگر شہر کے تمام لوگوں کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے، تو غیبت نہ ہوگی۔ یعنی غیبت کا تحقق کب ہوگا؟ جب کسی خاص معین شخص کو، مثلا ہم کہیں کہ جو زید ہے وہ زید کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، یا زید جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، یا زید چوری کرتا ہے، یا زید کی دامن پھٹا ہوا ہے، دامن بڑا ہے، تو یہ غیبت کے اندر آ جائے گا اگر زید کو یہ سب چیزیں ناپسند ہوں۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ مثال کے طور پر دہلی کے تمام رہنے والے لوگ برے ہیں، یا سب کے سب دلی کے لوگ سب چور ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوگا۔ نمیمہ یعنی سخن یکی بدیگری رسانیدن کہ موجب ناخوش فیما بین آہا باشد، نیز حرام باشد۔ کہنا چغل خوری، نمیمہ چغلی کھانا، یعنی سخن یکی بدیگری گفتن، یعنی ایک کی بات کو دوسرے سے کہنا کہ موجب ناخوشی فیما بین آہا باشد، کہ جو دونوں کے درمیان ناخوشی کا سبب ہو، نیز حرام باشد، یہ بھی حرام ہے۔ دشنام دادن دیگر را بزبانے یا با اشارہ سر یا چشم یا دست یا مانین یا خندینن بروئے برنہجے کے موجب حد کے حرمت و باشد حرام است۔ دشنام دادن کسی کو گالی دینا، دشنام دادن دیگرے کسی کو گالی دینا، بر زبان سے، یا با اشارہ سر یا چشم، یا سر یا آنکھ کے اشارے سے، یا دست یا ہاتھ کے اشارے سے، یا مانین یا اسی طرح کی بات سے، یا خندینن بروئے
بنہجے کے یا ہنسنا اس طور پر جو اس کے بے عزتی کا موجب حد کی حرمت، جو اس کے بے عزتی کا سبب ہو، حرمت او باشد، موجب حد کی حرمت او باشد، جو اس کے بے عزتی کا سبب ہو، حرام است، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت مال و آبروئے مسلمان مثل خوں است، کہ حرمت ایک مسلمان کے مال اور آبرو کی حرمت اس کے خون کی حرمت کے مانند ہے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت بے عزتی کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا اور اس کے مال کو لینا، خواہ چھوٹی سی چیز نہ ہو، اس کی خوشی کے بغیر، یہ بھی حرام ہے۔ وکابارہ مثل حرمت خون اوست و کعبہ، تو یہ پورا جملہ ہے کہ پورا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مال اور آبرو کی حرمت اس کے خون کی حرمت کے مانند ہے۔ اور کعبے سے فرمایا، وکعبہ فرمود، اور کعبے سے فرمایا، دوسری حدیث ہے، وکعبہ فرمود، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ کو دیکھا اور کعبہ کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ تورا چے قدر حرمت داد، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت حرمت دی ہے، یعنی کوئی تجھ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، کعبہ کے شریف کی طرف کوئی غلط نگاہ سے نہیں رکھ سکتا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ وکعبہ فرمود، اور کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تجھے چے قدر حرمت داد، تجھے کتنی حرمت دی ہے، لیکن حرمت مسلمان و حرمت خون او و مال او و آبروئے او از تو زیادہ است، لیکن مسلمان اور اس کے خون اور اس کے مال اور اس کی آبرو کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تجسس حال مسلمان برائے عیب جوئی آہا حرام است، مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے کے لیے ان کے حالات میں کھوج لگانا حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا یہ حرام ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اگر عیب جوئی مقصد ہے، تجسس حال مسلمان برائے عیب جوئی آہا حرام است، مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے کے لیے ان کے حالات میں کھوج لگانا حرام ہے۔ و بدترین دروغ شہادت دروغ است، اور سب سے بڑا جھوٹی گواہی ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وقسم دروغ کے بنا مال مسلمان را بنا حق تلف کند، اور ایسی جھوٹی قسم ہے کہ جس سے وہ قسم دروغ، اور ایسی جھوٹی قسم ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے مال کو بلا وجہ ضائع کر دے۔ قضیہ مناقشہ کے درمیان افتد، کہہ رہے ہیں آپس میں جھگڑا و فساد واقع ہو جائے، واجب است کے برائے فیصلہ بشرع رجوع کند، تو واجب ہے کہ شریعت کی طرف رجوع کرے۔ وآنچہ شرع در حکم کند، اور جو کچھ اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہو، اگرچہ خلاف طبع خود باشد، اگرچہ اپنی طبیعت کے خلاف ہو، تو بھی واجب است کہ آرا بطیب خاطر قبول کند، ضروری ہے، واجب ہے کہ اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ مکروہ داشتن کفر است و مستلزم انکار شرع، اور اس کو برا سمجھنا کفر ہے اور شریعت کا انکار لازم آتا ہے، یعنی اس فیصلے کو قبول کرنا۔ یہ دراصل قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت جو فیصلہ کر دے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگر اس کو آدمی قبول نہیں کرتا ہے تو یہ اس کو برا سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے اور شریعت کے انکار کو مستلزم ہے۔